हाँ, ठीक है, मुझे वो चीज मिल गई। सही बात दूसरा है। दुआ कबूलियत का जो एक एंगल है ना, वो ये है कि मैंने कहा अल्लाह मुझे मोबाइल दे दे, मुझे मेरे पास पुरानी मोबाइल है, नया मोबाइल नहीं मिला, लेकिन मेरा या तो मोबाइल चोरी होना था ये कोई वाला, हाँ, या कोई एक्सीडेंट बला होना टल था, गई, या कोई मुसीबत और कोई आफत मुसा मेरे तकदीर हाँ में लिखी वही हुई थी, मुसीबत अल्लाह टल ताला उसको गई। मिटा देते हैं। और सही। तकदीर में ही लिखा होता है ये दुआ करेगा, दुआएं ये कभी चीज रद्द मांगेगा, नहीं होती है, सही हम बात उसको है। वो तो अदा नहीं करेंगे, लेकिन हम इसकी आफत को दूर कर देंगे। और हम आफत है। इंसान कितना, इंसान जो है ना, वकाल इंसान अक्सर शैइन जदला, इंसान हमेशा लड़ने झगड़ने वाला ही रहता है और हमें लगता है शिकायतों भाई वाला दुआ है। कबूल नहीं हो रही, या कबूल नहीं अल्लाह हो रही, मैंने तो लेकिन ये नहीं आपसे पता वो मोबाइल किस मांगा था, मुझे मिला ही कोई नहीं। ये किस कैसे उसमें आप, हो रही है। ये कैसा दीन है, ये कैसे आप दुआ ही नहीं सुनते। हालांकि अल्लाह के बंदे, तेरे पे जो मुश्किल मुसीबत आ रही थी उसको तुझे, रब ने तुझे बचाया, तुझे वो खुशी नहीं है उस बात की, सही तुझे पता बात ही है। नहीं है उस बात का, बिकॉज वी आर लुकिंग एट द पिक्सल एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला नोज द होल पिक्चर व्हाट हैपेंस। और तीसरा एंगल, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ गई हूँ, जो कि है हाउ विल आवर दुआ बी एक्सेप्टेड इन द रमजान बाय तुहा इब्न जलील। भाई की वीडियो है ये, तो चलिए पहले देख लेते हैं वीडियो, फिर करेंगे उसके बारे में बात। और इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो हम वहां जाके ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट। दुआ, दुआ, ये महीना दुआ का महीना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह बकरा में रमज़ान का जिक्र किया, आयत नंबर 183, 184, 185 में रमज़ान की आयत चल रही है। फिर 187 में भी रमज़ान की आयत है। बीच पे अल्लाह ताला ने एक दुआ को डाल दी, एक बात को डाल दिया, और वो क्या है कि वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआन फल्यस्तजीबु ली वलियुमिनु बी लअल्लहुम यरशदून, कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करते हैं तो मैं करीब हूँ उनके, मैं उनकी बात को सुनता हूँ, जवाब देता हूँ, यानी उनकी दुआ कबूल करता हूँ, तो उन्हें भी चाहिए कि वो मेरी बात माने। बिल्कुल उलमा सही से है। तफसीर में बयान करते हैं कि रमज़ान की आयत और उसके बाद रमज़ान की आयत और बीच में जो दुआ को सैंडविच किया ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, इसका मतलब यह है कि दिस मंथ इज द मंथ ऑफ दुआ। कसरत से दुआ करें अल्लाह ताला से, क्योंकि जन्नत के दरवाजे खुले हैं, जहन्नम के बंद अल्लाह की रहमत ठाटे में आ रही है। मतलब ये वो महीना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कह रहे हैं मुझे पुकारो, मैं अता करने वाला हूँ, तुम्हें दूंगा। ये अल्लाह ताला ने खुद विंडो खोल लिया है। इमेजिन एक शख्स कहे कि मैं ये विंडो खोल रहा हूँ आपके लिए, आप जो मांगेंगे मैं अता करूंगा, और फिर हम मांगे वो अता ही ना करे, ऐसा हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। सो दुआ करें, और दुआ कभी भी इंसान को खसारा के बायस नहीं बनती। हराम काम की दुआ ना करें, हराम चीजों की दुआ ना करें, नेकियों की और अच्छी चीज की दुआ करें, हलाल चीजों की दुआ करें, वो लाजमी पूरी होती है। और पूरे होने के 2-3 तरीके हैं अल्लाह ताला के, जो हमें पता नहीं है। एक तो ये कि मैंने कहा अल्लाह मुझे मोबाइल फोन दे दे, मुझे मोबाइल फोन मिल गया, हाँ, ठीक है, मुझे वो चीज मिल गई। सही बात दूसरा है। दुआ कबूलियत का जो एक एंगल है ना, वो ये है कि मैंने कहा अल्लाह मुझे मोबाइल दे दे, मुझे मेरे पास पुरानी मोबाइल है, नया मोबाइल नहीं मिला, लेकिन मेरा या तो मोबाइल चोरी होना था ये कोई वाला, हाँ, या कोई एक्सीडेंट बला होना टल था, गई, या कोई मुसीबत और कोई आफत मुसा मेरे तकदीर में हाँ लिखी वही हुई थी, मुसीबत अल्लाह ताला टल उसको गई। मिटा देते हैं। और तकदीर में ही लिखा होता है ये दुआ करेगा, दुआएं ये कभी चीज रद्द नहीं मांगेगा, होती है, सही हम बात उसको है। वो तो अदा नहीं करेंगे, लेकिन हम इसकी आफत को दूर कर देंगे। और हम आफत है। इंसान कितना, इंसान जो है ना, वकाल इंसान अक्सर शैइन जदला, इंसान हमेशा लड़ने झगड़ने वाला ही रहता है और हमें लगता है शिकायतों भाई वाला दुआ है। कबूल नहीं हो रही, या कबूल नहीं अल्लाह हो रही, मैंने तो लेकिन ये नहीं आपसे पता वो मोबाइल किस मांगा था, मुझे मिला ही कोई नहीं। ये किस कैसे आप, उसमें हो रही है। ये कैसा दीन है, ये कैसे आप दुआ ही नहीं सुनते। हालांकि अल्लाह के बंदे, तेरे पे जो मुश्किल मुसीबत आ रही थी उसको तुझे, रब ने तुझे बचाया, तुझे वो खुशी नहीं है उस बात की, तुझे पता ही नहीं है उस बात का, बिकॉज वी आर लुकिंग एट द पिक्सल एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला नोज द होल पिक्चर व्हाट हैपेंस। और तीसरा एंगल जो सबसे बेहतरीन है, जो हमें यहाँ नहीं मिल वो गया वो है वहाँ कि ऊपर अल्लाह जाके ताला मिलेगा आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर लेते आखिरत हैं में। दुआ को, बिल्कुल। आखिरत के लिए संभाल लेते हैं। जिस दिन इंसान के कदम लड़खड़ा जाएंगे, माँ काम नहीं आएगी, बाप काम नहीं आएगा, कोई किसी काम नहीं आएगा, इंसान हुफातन उरातन गुरला, नंगा पाँव, नंगे जिस्म, अनसर्कमसाइज्ड होगा, और अजीब सूरज एक मील पे होगा और मुश्किल हालात में होगा, तो उस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको इन दुआओं की जो कॉम्पाइलेशन है उसका अजर देंगे कि मेरे बंदे जो तेरी दुआएं कबूल नहीं हुई ना, उनका बदला आज ले ले। तो यार अब काश मेरी कोई दुआ कबूल ना होती और सारा अजर दुनिया मुझे में आज ही कबूल मिल ना जाता। होती पता नहीं है। क्यों दुआ कबूल नहीं किया आपने।
تو اللہ تعالیٰ بڑے حکیم ہے. اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو اس ٹائم کے لیے بچا کے رکھتے ہیں when it's the most hardest of and the most vulnerable time of our lives, جس میں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. آپ نے فرمایا تم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو 4 کام کرو. افشو السلام، سلام کو عام کرو. کتنا مشکل کام ہے. وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانے کھلاؤ. وَاصِلُ الْأَرْحَامَ، mend ties of kinship، لوگوں سے جوڑ کے رکھو، توڑو مت. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. تم یہ 4 کام کرو. اللہ کیا کام کریں گے؟ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ، تمہیں جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل کر دیں گے. اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم. 8واں پوائنٹ، صدقہ دینا. یہ مہینہ صدقہ دینے کا مہینہ ہے. اس اللہ کے وسلم ویسے کانا اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ مال خرچ کرنا تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں تو تیز آندھی کی طرح آپ صدقہ دیا کرتے تھے اور لوگوں پہ پیسے بہایا کرتے تھے. ہم لوگ تو شادی کے لیے پیسے سیو کرتے ہیں نا، کہ بیٹے کی شادی کرنی ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے. سلف صالحین اور صحابہ رمضان کے مہینے کے لیے پچھلے 11 مہینوں میں پیسے سیو کیا کرتے تھے کہ ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور صدقہ دیں گے، لوگوں پہ خرچ کریں گے، لوگوں کو نوازیں گے. واللہ میں حیران ہوتا ہوں پاکستان کے حالات دیکھ کے. سندھ کے حالات دیکھ لیں جس میں لوگوں کو کلومیٹرز دور چل کے ایک پانی کا مٹکا لے کے آنا پڑتا ہے. بھوک پیاس کا وہ عالم ہے کہ بچوں کی گروتھ نہیں پا رہی. لوگ میل نیوٹریشن کی وجہ سے بچے بہت ساری سائیکولوجیکل اور فزیکل ڈیزیز کا شکار ہو رہے ہیں. اور ہمارے اسلام آباد لاہور میں لوگوں نے 11 لاکھ کے کتے رکھے ہوئے ہیں اور اس کو سنبھالنے کے لیے 10 ہزار 12 ہزار روپے بندے رکھے ہوئے ہیں. بندے کو تنخواہ مل رہی ہے 15 سے 20 ہزار، جس کی 3 بچے بھی ہیں اور فیملی بھی ہے، اور لیکن کتے پہ مہینے کا خرچہ جو ہے وہ 60 سے 70 ہزار ہے. یا اللہ، یہ مسلمان ہے. یہی شخص جب گاڑی پہ نکلتا ہے، اشارے پہ کھڑا ہوتا ہے، 2 بچیاں آتی ہیں اور ننگے پاؤں ہوتے ہیں اور کھٹکھٹاتی ہیں کہ کچھ ہے جو دے دو، اور وہ ان کو ایسے کہہ دیتا ہے چلو، یہ چلو کچھ دے بھی دیتا ہے لیکن ان کو گھر بنا کے نہیں دیا اس نے. لیکن کتے پہ ایک کوئی سائبیرین ہسکی ہے یا سیشن ہے یا کوئی بھی پٹ بل ہے، اس نے رکھا ہوا ہے اور اس پہ 60-70 ہزار خرچہ کرتا ہے ہر مہینے کا. وہ مسلمان تو سوچتا ہے کہ مجھے تو دال ملتی ہے کھانے کو اور اس کو گوشت ملتا ہے اور اس کو ڈاگ فوڈ مل رہا ہے. پھر وہ امت محسوس کرے گا، پھر وہ ایک امت کا کانسیپٹ اس کے دل میں آئے گا. کیسی قوم ہے یہ ہم لوگ. لا یکادون یفقہون حدیثا، اتنے عرصہ ہوگا کہتے ہوئے، اتنی قرآن کی آیات، اتنے رمضان گزرے، ابھی بھی ہمارا ایمان اتنا نہیں جاگا کہ ہم لوگوں کی خدمت سے مدد کریں. لوگوں کو رکھا ہوا ہے کتا پالنے کے لیے اور بندے کو دے رہے ہیں 15 ہزار 20 ہزار 25 ہزار، اور اس کے ایک پٹ بول یا ایک سائبیرین ہسکی پہ خرچہ آ رہا ہے ہمارا 1 لاکھ روپیہ. ان للہ و انا، رونے کا مقام ہے کہ جب لوگ بھوک اور پیاس تڑپ رہے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جن کو گھر کی ایک روٹی نہیں نصیب ہوتی اور وہ بیچارے ان کی عورتوں کو باہر نکلنا پڑتا کام کرنے کے لیے. اور مشکل حالات اتنے، یقین جانے لوگ ایسے بھی ہیں جو جیلوں میں بغیر کسی جرم کے، کسی ظلم اور زیادتی کی ان پہ کی گئی اور وہ بند پڑے ہیں. ان کے پاس 30 ہزار نہیں ہے کہ وہ دے کے اپنی بیل کرا سکیں، وہ نکل سکیں. اور ہم لوگ، ہمارا مسلمانوں کا یہ حال ہے. سچ اے کنٹراسٹ. تو صدقہ دینے کا مہینہ ہے یہ مہینہ، لوگوں پہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الصدقۃ برہان، صدقہ جو ہے نا وہ گواہی ہے. کس چیز کی؟ تمہارے ایمان کی. صدقہ وہی نکالے گا زیادہ جس کا زیادہ ایمان ہوگا. مطلب who would like to give cash، جو اس کی ہارڈ ارنڈ منی ہوتی ہے، کیوں دے گا؟ وہ صرف وہی دے گا جس کو یقین ہے کہ اس سے ڈبل ٹرپل کیا 700 ٹائمز یا انلمیٹڈ مجھے واپس ملے گا کل قیامت کے دن. جس کو کل قیامت کے دن پہ یقین ہے نا، وہی پیسے دے گا، وہی لوگوں پہ خرچ کرے گا اور وہی پیسے بہائے گا لوگوں پہ. اس کے علاوہ کوئی شخص نہیں دے گا. صدقہ تو برہان، صدقہ گواہی ہے انسان کے ایمان کی. اور بلال بڑے کمزور تھے، بڑے ویک تھے، غریب صحابہ میں سے ہیں. اللہ کی فرمایا یا بلال انفق یا بلال ولا تخشى ذی العرش اقلالا، اے بلال تو خرچ کر اور مت ڈر کہ عرش کا رب تجھ پہ خرچ کرنے سے روکے گا. ہم لوگ مت ڈریں کہ جو عرش کا مالک ہے رب العالمین وہ ہم پہ خرچ کرنے سے روکے گا. اور کہتے ہیں وہ فی القصص عبر، ڈفرنٹ قصوں میں عبرت ہوتی ہے. ایک شخص تھا، اس کو وہ نکل رہا تھا اپنے گھر جا رہا تھا، تو اسے کال ہے کہ ماں جی، بلکہ ہی واز ان ہز آفس، کال ہے کہ ماں جی کی طبیعت بہت خراب ہوگی، وہ ایڈمٹ ہو گئی ہیں.
اور وہاں سے آفس سے نکلا اور بھاگتا ہوا جا رہا تھا تو راستے میں ہاسپٹل کے پاس اس کو ایک بلی نظر آئی جو کہ لنگڑی تھی اور اس کے لنگڑا پن کی وجہ سے وہ شکار نہیں کر پاتی تھی اور وہ بالکل بھوکی ہو چکی تھی, یعنی کمزور اور پتلی ہو چکی تھی, اس کے ہڈیاں واضح ہو رہی تھی. اس نے ساتھ ہی شاپ سے دودھ لے کے اس کو دے دیا اور وہ ہاسپٹل پہنچا تو ماں حشاش بشاش, شی واز فریش اینڈ فائن. لیکن ماں جی ابھی تو میں پریشان ہو کے آیا کہ آپ کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا, ابھی آپ ٹھیک لگ رہی ہیں. کہتی ہیں بیٹا ہے میں بہت ڈاؤن فیل کری تھی جو بھی ایشوز تھا اس کا. کہتی ہے کہ مجھے اس سارے مشکل حالت میں نا مجھے میری آنکھ لگی اور مجھے نیند آ گئی. اور کہتے میں نے نیند میں دیکھا کہ ایک لنگڑی بلی میرے لیے دعا کر رہی ہے. کہتی when I woke up I was fit and fine, I was feeling much fresher. الحمدللہ. کہتے ماں جی یہ جو صدقہ میں نے دیا نہیں اس کا نتیجہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ, اپنے مریضوں کا علاج صدقہ دے کے کرو. ہم اس پینڈیمک سے گزر رہے ہیں, ہم نے کتنا صدقہ دیا, ہم نے کتنا صدقہ دیا. امیر لوگ تو صدقہ دیں تو اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن جب غریب ہی صدقہ دینا پھر تو ایکسیلنٹ چیز ہوتی ہے. تو ہم یہ شک دیکھیں کہ ہم نے کتنا صدقہ دیا, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ عمل قبول کرتے ہیں, وہ عمل ان کو بہت پسند ہے جو مشکل حالت میں کیا جائے, جو مشکل حالت میں کیا جائے. سو جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے دل میں جو سختی ہے وہ ختم ہو جائے, وہ یتیم کو کھانا کھلائے اور مسکین, یعنی یتیم کو کے سر پہ ہاتھ رکھے اور مسکین کو کھانا کھلائے. مسکین کو کھانا کھلائے اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے جس کا باپ کوئی نہیں ہے. ایون ہاف اے ڈیٹ, چاہے آدھی کھجور ہی کیوں نہیں. فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ او فبکلمۃ طیبہ, اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. جب رائٹ لیفٹ جہنم کی آگ ہوگی, تمہیں سامنے نامہ اعمال دکھ رہا ہوگا, اپنے گناہوں کے پلڑے ہوں گے, اور پھر اس ٹائم پہ تمہیں کیا کام آئے گا, اتقوا النار ولو بشق تمرۃ او فبکلمۃ طیبہ. تو اپنے آپ کو آگ سے بچانا دنیا کی زندگی میں کیسے, چاہے آدھی کھجور ہی دے کے کیوں نہیں. تو اللہ ہمارا رمضان کا مہینہ بہت 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 بابرکت بنا لے. اینڈ واللہ وی کین اچیو نتھنگ ایکسیپٹ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ آپ ہمیں توفیق بخشیں کہ ہم رمضان میں بہت کچھ اچیو کر سکیں, بہت کچھ نیکیاں سمیٹ سکیں, اور آپ کو راضی کر سکیں, اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں. اور یا رب یہ رمضان وہ رمضان بنا دے کہ جس میں آپ ہمارے لیے جنت الفردوس کے فیصلے کر دیں, اور ہمیں جہنم کی آگ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیں. اللهم اعتق رقابنا من النار, اللهم اعتق رقابنا من النار, اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومسلمين من النار فی هذه رمضان, آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمیں, ہمارے والدین کو, ہماری اولاد کو, ہمارے ریلیٹیوز کو, ہماری نسلوں کو, تمام امت مسلمہ کو اس رمضان کے مہینے میں آگ سے نجات دے دے اور پروانہ دے دے, اور ہمیں ہر قسم کے شر سے بچا لے. جو لوگ پچھلے سال میں فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کے لیے آسانیاں کر حساب کی, اور ان کے تمام گناہوں کو بخش دے, پارڈن کر دے, اور ان کے لیے اجر لکھ دے. اور جو زندہ ہیں ان کو بہت کچھ کمانے کی توفیق عطا کر, اور ہمیں موت دے تو اسلام پہ دے. اللہم اجعل خیر عمری آخرہ واجعل خیر عمری خواتیمہ واجعل خیر ایام یوم القاک فیہ. ہماری زندگی کا سب سے بہترین پورشن ہمارا آخری پورشن بنا دے, زندگی کا سب سے بہترین دن وہ بنا دے جس میں ہماری آپ سے ملاقات ہو, اور سب سے بہترین ٹائم وہ بنا دے جب ہمیں موت آئے اور آپ ہم سے راضی ہو جائیں. اللہم ارحم علی احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا, یا اللہ ہمارے حالوں پہ رحم کریں, اور ہمارے نیکی, ہمارے جو لائف ہے, ہماری گناہوں کو نہ دیکھیں, ہمارے اعمال کرتوتوں کو نہ دیکھیں, بلکہ اپنی رحمت کو دیکھیں کہ آپ کی رحمت کتنی وسیع ہے, اور اسی کے بدلے آپ ہمیں معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ سے ہم نیکیوں کا سوال کرتے ہیں. اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترك المنكرات وحب المساكين أن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم تصيبنا وتوفنا غير مفتونين نسألك حبك. تو یہ تھی ویڈیو, اور بہت اچھی ویڈیو تھی, اور انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے. دعا تو انسان کی قسمت بدل دیتی ہے, تقدیر بدل دیتی ہے, اور ہمیں زیادہ سے زیادہ کثرت سے دعا مانگنی چاہیے, چاہے وہ سادے دنوں میں مانگنی چاہیے, اور رمضان میں تو زیادہ سے زیادہ ہمیں دعا مانگنی چاہیے. اور یہ نہیں ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی, لیکن ہماری دعا ضرور قبول ہوتی ہے. وہ کس وے میں ہو رہی ہے وہ ہمیں نہیں پتا, کہ ہماری کوئی مصیبت ٹل گئی اس کے بدلے, یا ہمیں اس کا اجر جو ہے وہ آخرت میں ملے گا, اور وہ اتنا زیادہ بڑھ کے ملے گا کہ ہم سوچیں گے
काश हमारी दुनिया में एक भी दुआ कबूल नहीं होती। तो सही बात है, हमें कसरत से ज़्यादा दुआ माँगनी चाहिए और इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात देनी चाहिए, सदका देना चाहिए, तो बिल्कुल सही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात देनी चाहिए और सदका भी देना चाहिए और हमें हमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए हमारे कोई पड़ोस में कोई परेशान तो नहीं है या कोई भूखा तो नहीं है, हमें सबकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। तो ये था मेरा रिएक्शन, आई होप आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।